اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس سے پچھلے سبق میں عیسائیوں کے گروہوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ آج کے سبق میں حضرت عیسیٰ کی الوہیت کی نفی کی گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں المسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح بیٹے مریم کے الا رسول مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے کئی رسول، وامہ صدیقہ، اور ماں ان کی بہت سچی تھیں، کانا تھے یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یہ لگتی ہے کہ بہت مختصر سا جملہ ہے کہ کانا یأکلان الطعام، کہ دونوں کھانا کھاتے تھے، مگر اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، کیونکہ کھانا کھانے والا پھر زمین کا اور آسمان کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جیسے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو شخص کھانے پینے کا محتاج ہے وہ تقریباً دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے، زمین، ہوا، پانی، روشنی، حتیٰ کہ اس کو مٹی اور اس کے لیے کھاد بھی درکار ہے۔ اب جب وہ کھانا کھاتا ہے تو پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ کئی چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہ ایسی واضح اور قوی دلیل ہے کہ جسے ایک عالم اور ایک جاہل انسان یکساں طور پر سمجھ سکتے ہیں، یعنی کھانا پینا الوہیت کے منافی ہے، اگرچہ نہ کھانا بھی الوہیت کی دلیل نہیں، ورنہ سارے فرشتے خدا بن جائیں، اور اللہ تو ہے ہی صمد جو کسی کا محتاج نہیں، تو پھر وہ ان چیزوں کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے فرمایا انظر، دیکھ تو، کیفا، کہ کیسے، نبینُ لہم الآیاتی، ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں، ثم انظر، اور پھر دیکھ، انا یؤفکون، کہ کہاں الٹے پھیرے جاتے ہیں، یعنی اتنی واضح دلائل ہونے کے باوجود وہ الٹے رستوں پر جا رہے ہیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، تعبدون، کہ کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی، ما لا یملکو، کہ جو نہیں مالک، لکم تمہارے لیے، ضرًا ولا نفعًا، نہ ہی کسی نقصان کے اور نہ ہی کسی نفع کے۔ اور اگر عیسائیوں کا عقیدہ دیکھا جائے تو ان کے نظریے کے مطابق تو حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا، اور جبکہ آج عیسائی جگہ جگہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع منجی، یسوع منجی، کہ جو شخص اپنے آپ کو نہیں بچا سکا وہ تمہارا نجات دہندہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو پھر فرمایا واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق، حق کے سوا، یعنی کہ اپنے دین میں اس حد تک مت حضرت عیسیٰ کی محبت میں بڑھ جاؤ کہ ان کو خدا کا بیٹا ہی بنا دو، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جو بنایا وہ محبت کی وجہ سے وہ درجہ دے دیا کہ ایک انسان سے ان کو خدا بنا دیا۔ تو جس ذہن میں رکھیں کہ محبت میں غلو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، اہواء قوم، اس قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا، جو تحقیق گمراہ ہو گئے، من قبل، اس سے پہلے، واضلوا کثیرا، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سو کو، وضلوا، اور گمراہ ہو گئے، عن سواء السبیل، وہ قوم سیدھے راستے سے۔ لعن الذین کفروا، اور لعنت کی گئی ان لوگوں پر جو کافر تھے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبان پر، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان کو حکم دیا تھا کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہ کریں، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے اور ہیلے بہانے سے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد کے بار بار منع کرنے کے باوجود جب وہ باز نہیں آئے تو حضرت داؤد نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے احکامات کو ٹالا ہے، لہٰذا تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد انہیں بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، اور دوبارہ ان پر حضرت عیسیٰ کی زبان میں لعنت کی گئی۔ اس واقعے کا ذکر اگلی آیات میں، سورت کے آخر میں آ جائے گا۔ پھر ہے ذالک بما عصوا، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر، اور نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو برائی سے، فعلوہ، اس کو کرنے سے، لبئس، البتہ برا ہے، ما کانوا یفعلون، جو وہ کاروائی کرتے تھے۔
کہ یہ اعمال تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور ان کے نبیوں نے ان پر لعنت ڈالی کہ وہ نافرمانی کرنے لگے، حد سے تجاوز کرنے لگے، اور جب برائی ان کے ارد گرد ہو رہی ہوتی تھی تو ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ پاک نے یہی صفت تھی جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو بہترین امت کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں، اور جب انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت ڈال دی، اور اب یہ ذمہ داری امت محمدی کو سونپ دی گئی، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت حاصل ہو، بس اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے تو پھر اس فعل کو اپنے دل میں برا جانے، اور اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھیں گے تو اس کے دل میں سے رائی کے برابر بھی ایمان نہیں رہے گا، بے شک وہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا پھرے۔ اور الحمدللہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے کہ یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ پھر فرمایا ترا کثیرا منہم، دیکھیں گے آپ ان میں سے بہت سو کو یتولون الذین، کہ جو دوست بناتے ہیں ان لوگوں کو، کافروا، جو کافر ہیں، کہ یہودی کافروں مشرکوں کو دوست بناتے تھے اور منافقین بھی کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے۔ لبئس ما قدمت، البتہ بری ہے وہ چیز جو آگے بھیجی، لہم انفسہم، ان کے لیے ان کے نفسوں نے۔ وہ کیا ہے کہ ان سخط اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، علیہم، ان پر، یعنی یہ تو دنیا کی ناراضگی ہے، جبکہ وہ فی العذاب ہم خالدون، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا، اور اگر وہ ہوتے، یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے، والنبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی، وما انزل الیہ، اور اس چیز پر بھی جو ان کی طرف نازل کی گئی، متخذوہم، تو نہ بناتے ان کو، یعنی کافروں کو، اولیاء، اپنا دوست، یعنی اس میں کفار سے رفاقت کی ممانعت کی گئی ہے کہ وہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہوتے، ان کے دوست ہوتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور دوسری تفسیر بھی بعض علماء یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ کی بھی ذات ہے، پھر مفہوم یہ بنے گا کہ اگر یہ حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے تو بھی کافروں کو دوست نہ بناتے، بلکہ آخری پیغمبر پر ایمان لاتے اور ان کو دوست بناتے، کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سنا دی تھی، اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا تھا تورات میں، اس پر اگر وہ ایمان لے آتے تو بھی وہ کافروں کے ساتھ دوستی نہ رکھتے، کیونکہ تورات میں بھی کافروں کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ولیکن، اور لیکن، کثیر منہم، اکثریت ان میں سے، فاسقون، نافرمانوں کی ہے۔ آج کے سبق میں بھی کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں یہود اور نصارہ کے بارے میں کہ ان کی کیا کوتاہیاں تھیں، کیا گناہ تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت ڈال دی۔ یہود خدا کا آئین بیان کرتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ نکالتے تھے، مگر یہ باتیں ان کی صرف کہنے کے لیے ہوتی تھیں کہ جب بھی کوئی انصاف کا معاملہ ہوتا، کسی کمزور پر رحم کا کوئی معاملہ ہوتا، یا کوئی ایسی بات کہ جہاں ان کا نفس اس چیز کو پسند نہیں کر رہا ہوتا، تو بجائے کہ وہ اپنے نفس کو کچل کر اللہ کے حکم کو ماننے کی ان کو ضرورت تھی، وہاں وہ پھسل جاتے، حتیٰ کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اگر ان کو ان کی غلطیوں کا بتاتا تو وہ اس کے دشمن بن جاتے۔ تو یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت اور غضب ان پر نازل فرمایا۔ اور اگر آج ہم خود پہ نظر ڈالیں تو یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پر ہمیں انصاف کا معاملہ درپیش آ جائے، جہاں پر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جو ہمارا نفس اس کو پسند نہیں کر رہا، تو وہاں پر ہم کوئی نہ کوئی دلیل نکال کر بیچ میں سے کوئی رستہ ایسا بنا لیتے ہیں کہ ہم اپنی خواہش کو پورا کر لیتے ہیں، اور پھر ہمارے ارد گرد برائی ہو رہی ہو تو آج کل ایک عام ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جی وہ اس کی زندگی ہے، ہر ایک کو اپنی شخصی آزادی کا حق حاصل ہے، ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، ہمیں کسی کو تنقید یا تردید نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان زوال کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز کی طرف بھی ہمیں
نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ نصارہ جو تھے وہ حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت میں بڑھ گئے، اتنے وہ زیادہ غلوب میں چلے گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ اور اسی طرح آج میں ہم میں بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے آپ کو بھی اللہ کا شریک بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ آپ کو حاضر ناظر جانتے ہیں، وہ آپ کو عالم الغیب مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بشر کہنا بھی گناہ ہے، جب قرآن پاک میں ہی ہے کہ وما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو ہم میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو کچھ وہ آج سے صدیوں پہلے کر رہے تھے ہم آج کر رہے ہیں، اور میں صرف ایک وجہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے قرآن پاک کو نہیں سمجھا، اور پھر ہم دوسروں سے، اپنے بزرگوں سے کچھ سنی ہوئی چیزیں، کچھ اپنے علماء کی، اور وہ بھی ایسے علماء جو مستند نہیں ہیں، اور پھر ہم ان کی تقلید میں بھی شرک تک پہنچ جاتے ہیں، اور ہم بھی اپنے نبی کو ہم نے اس مقام پر بٹھا دیا کہ جس پر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بٹھا دیا تھا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو بٹھا دیا تھا۔ تو ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کے اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔